دراصل یہاں آپ کو تکلیف دینے کی خطاوار میں ہی ہوں۔ اب آپ کو اختیار ہے، جو سزا چاہے دیجیے۔ احمد پری بانو کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے نور النہار سے زیادہ حسین شہزادی سے ملاقات کرا دی۔ میں آپ کا بے داغ غلام ہوں۔ شہزادہ احمد اور پری بانو کی ملاقات۔ پری بانو مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے تو مزید کچھ کہنا سننا ہی نہیں۔ سارے واقعات سن کر آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا میں مدت سے آپ کی طلبگار کنیز ہوں۔ احمد نے محبت سے پری بانو کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور آپس میں قول و قرار ہو گئے۔ پھر احمد کہنے لگا کہ یہ تو فرمائیے، ہمارا آپ کا میل کیوں کر ہوگا؟ آپ کے والد ہمارا عقد کرنے کو کس طرح تیار ہوں گے؟ پری بانو نے کہا کہ اس معاملے میں والد نے مجھے اختیار دے رکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اس کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ تمام دن احمد پریوں کا ناچ دیکھتا رہا۔ شب کو کھانے کے بعد دور شراب چلا۔ جب کافی رات بیت گئی تو دونوں عاشق و معشوق خلوت کدے میں چلے گئے۔ رات عیش و راحت میں بسر ہوئی۔ صبح کو پھر رقص و سرور ہوتی رہی۔ غرض دونوں میاں بیوی آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا تو ایک روز احمد نے پری بانو سے کہا کہ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ پری بانو کہنے لگی کہ یوں تو آپ کو اختیار ہے، جہاں دل چاہے جائیے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مجھ سے بے وفائی برتی تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ آپ کی جدائی میری برداشت سے باہر ہے۔ احمد نے بہت قسمیں کھا کر اطمینان دلایا کہ صرف مل کر چلا آؤں گا۔ پری بانو نے بادل نخواستہ اجازت دے دی اور ایک نہایت نفیس گھوڑا جس کا ساز لاکھوں روپے کا تھا سواری کے لیے حاضر کیا۔ احمد اس پر سوار ہو کر باپ سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ علی کی شادی کے بعد حسین و احمد نظر نہ آئے تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا۔ کہنے لگا حضور، حسین تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں، لیکن احمد کا پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور منادی کرا دی کہ جو احمد کو ڈھونڈ کر لائے گا منہ مانگا انعام ملے گا۔ لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ آخر ایک روز بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کر احوال دریافت کیا تو نجومیوں نے حساب لگا کر کہا حضور، شہزادہ زندہ سلامت اور بڑے عیش و آرام میں ہیں اور عنقریب آپ سے ملیں گے۔ بادشاہ اس دن سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ احمد پری بانو سے رخصت ہو کر باپ سے ملنے چلا تو راہ میں لوگوں نے اس کو دیکھا تو ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور محل تک ہمراہ آیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیسا غل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ شہزادہ احمد آئے ہیں۔ اتنے میں احمد آ کر باپ کے قدموں میں گر گیا۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے معلوم ہے کہ نور النہار کی شادی علی سے ہونے کی وجہ سے تم ناراض ہو گئے، لیکن پھر بھی کم از کم مجھے اپنا پتہ تو دیتے۔ احمد نے کہا میں اپنے تیر کی تلاش میں گیا تھا، پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا
کہ اس کو عرض نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب میں خوش ہوں اور جلدی جلدی قدم بوسی کرتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، مجھے تمہارا راز معلوم کرنے کی خواہش بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی صورت دکھا دیا کرو۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس کے بعد باپ سے رخصت ہو کر پری بانو کے پاس آیا۔ وہ بھی چشمے براہ تھی، بڑی محبت سے استقبال کیا اور اندر لے گئی۔ اس کے بعد پھر عیش و عشرت سے رہنے لگے۔ پری بانو کو روز بروز احمد سے زیادہ محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی اسے نظروں سے اوجھل نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ اجازت دے دی تھی کہ ہر مہینہ 3-4 روز کے لیے والد سے ملنے چلے جایا کرو۔ غرض دونوں بڑے پیار سے رہتے رہے۔ احمد ہر مہینہ ماں باپ سے ملنے جایا کرتا اور ہر بار اس کی شان و شوکت سے پہلے سے زیادہ ہوتی۔ بادشاہ کے وزیروں میں ایک وزیر احمد کی شان دیکھ کر حسد کرنے لگا۔ ایک روز موقع پا کر اس نے شہزادے کی شکایتی بادشاہ سے کر دی۔ احمد اپنی جائے رہائش آپ سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی حشمت و دولت روزانہ بڑھ رہی ہے، کہیں وہ فوجی طاقت پیدا کر کے آپ پر حملہ نہ کر دیں اور آپ بے خبری میں نقصان نہ اٹھائیں۔ نور النہار کی شادی کے سلسلے میں وہ ناراض بھی ہیں۔ اس وقت کی یہ بات بادشاہ کو بھی ٹھٹک گئی۔ اس نے ہر طرف آدمی روانہ کیے لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے ایک بوڑھی جادوگرنی کو بلایا اور کہا کہ تم احمد کی جائے رہائش معلوم کرو۔ جادوگرنی وعدہ کر کے چلی گئی۔ جب احمد کے آنے کا وقت قریب آیا تو وہ منتظر رہی۔ احمد حسب دستور آ کر باپ سے ملا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ہی باتوں باتوں میں اس کا پتہ کرنا چاہا، لیکن احمد نے نہ بتایا۔ جب احمد رخصت ہو کر چلا گیا تو وہ جادوگرنی چھپ چھپ کر پیچھے ہو لی۔ احمد جنگل میں آ کر دروازے میں داخل ہو گیا۔ جب جادوگرنی نے دیکھا تو احمد غائب تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ بات ہی ایسی تھی کہ دروازہ بغیر پری بانو کی مرضی کے کسی کو نظر آنا ممکن نہ تھا۔ وہ جادوگرنی بڑی چالاک تھی۔ اس نے دوسرے مہینے کا انتظار کیا اور جب احمد نکلا تو آپ بیمار بن کر راستے میں پڑ گئی۔ احمد نے اس کا حال سنا تو بڑھیا کو اپنے ساتھ لا کر پری بانو کے سپرد کیا۔ اس کی خبر گیری کرنا اور خود باپ کے پاس چلا گیا۔ پری بانو نے بڑھیا کو دیکھ کر پہچان لیا، لیکن احمد کی محبت کی وجہ سے خاموش رہی اور اس کی اچھی طرح تواضع کی۔ 2 روز بعد وہ مصنوعی مریضہ تندرست ہو کر جانے لگی تو پری بانو نے کنیزوں کے ساتھ دروازے سے باہر بھیج دیا۔ بڑھیا نے پلٹ کر دیکھا اور دروازہ دیکھنا چاہا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ احمد والد کے واپس چند روز رہ کر آیا۔ بڑھیا جادوگرنی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کل حال بیان کر دیا اور کہنے لگی کہ گو احمد سعادت مند ہے، لیکن ممکن ہے کہ پری کے بہکانے میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ وزیر نے کہا کہ آپ شہزادے کو قید کرا دیجئے، لیکن ساحرہ نے منع کیا اور کہنے لگی
اس طرح پریوں سے دشمنی ہو جائے گی اور وہ سارا ملک تباہ و برباد کر دیں گی۔ ان سے دشمنی مول لینا حماقت ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اب کی مرتبہ شہزادہ آئے تو اس سے کہیے کہ مجھے ایسا خیمہ منگا دو جو آدمی کی جیب میں آ جائے، اور جب کھول کر پھیلائیں تو 1,00,000 آدمی اس کے نیچے آ جائیں۔ اگر وہ شہزادہ خیمہ لے آیا تو میں چند چیزیں بتا دوں گی، آپ ان کی فرمائش کیجیے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پری ناراض ہو کر خود ہی اس کو قتل کر دے گی۔ یہ رائے سب نے پسند کی اور احمد کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حسب معمول احمد آیا تو باپ نے بہت مدارت کی اور ایک روز موقع پا کر کہہ دیا کہ بیٹا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہاری شادی پری سے ہوئی ہے، اور اس سے مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ تمہاری بھی خوشی ہے۔ اس لیے میں پتہ تو نہیں پوچھتا، لیکن ایک تحفہ کی ضرور خواہش ہے۔ تم اپنی بیوی سے کہہ کر ایک ایسا خیمہ لا دو جو ایک آدمی کی جیب میں آ جائے، اور جب اسے کھولیں تو اس میں 1,00,000 آدمی سما جائیں۔ احمد نے کہا، میں نے تو آج تک وہاں ایسا خیمہ نہیں دیکھا، لیکن میں پری سے درخواست کروں گا۔ وعدہ نہیں کرتا کیونکہ یہ چیز میرے اختیار کی نہیں۔ ہاں، اگر ممکن ہوا تو حاضر ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب وہ تمہاری بیوی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ تمہاری خواہش کو رد کر دے گی؟ اور اگر اس کو اپنے خاوند کی کوئی پرواہ نہیں تو تمہیں مرد کہلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کم از کم میں تو تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ احمد رنجیدہ دل گرفتہ پری بانو کے پاس آیا تو چہرے سے ملال ٹپکتا تھا۔ پری بانو نے پوچھا، خیر تو ہے؟ نصیب چہرہ دشمنان پر گرد و ملال کیوں ہے؟ شہزادے نے کل حالات سنائے، پھر تعجب سے کہنے لگا، معلوم نہیں، والد کو میرا حال کیسے معلوم ہوا؟ پری بانو ہنس کر کہنے لگی کہ جو بڑھیا تم علاج کے لیے لائے تھے وہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی ساحرہ تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر گئی ہے، اس نے بادشاہ کو سمجھایا ہے۔ احمد کہنے لگا کہ والد نے مجھے آج یہ کہا کہ اگر تم اپنی بیوی سے اتنا مرعوب ہو تو اپنے آپ کو مرد کہلانا چھوڑ دو۔ مجھے اس کا بے حد رنج ہے۔ پری بانو نے احمد کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہنے لگی، میری جان، میری روح تم پر قربان، تم اتنی سی بات کا کیوں فکر کرتے ہو؟ خیمہ میں منگائے دیتی ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے مشیروں نے حالات خراب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان کی فرمائشیں بڑھتی جائیں گی اور انجام میں وہ خود برباد ہو جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن پری بانو کی زندگی میں اس کی جان، روح احمد کو کوئی بری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ احمد اس کی وسعت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد پری بانو نے ایک خیمہ منگوایا اور اس کو تہہ کرا کے احمد کو پیش کیا، تو وہ اس قدر مختصر تھا کہ احمد کی جیب میں آ گیا۔ مہینہ بھر تک احمد پری بانو کے ساتھ رہا، اور جب مہینہ ختم ہوا تو خیمہ لے کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ خیمہ دیکھ کر بظاہر خوش ہوا کہ خیمہ تو آ گیا۔ بڑھیا بولی کہ یہ فرمائش کیجیے کہ شیروں کے چشمے کا پانی لاؤ
چنانچہ جب بادشاہ اور احمد کھانا کھانے بیٹھے تو بادشاہ نے خیمے کی تعریف و توصیف کے بعد کہا، بیٹا اپنی بیوی پری سے کہہ کر شیروں کے چشمے کا پانی منگا دو۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ جس بیمار کو یہ پلایا جائے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ ایسی نایاب چیز کا بڑی مسرت کی بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ قریب و جوار کے بادشاہ میری حکومت کی تعریف کریں۔ احمد نے کہا، میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن آپ کی فرمائش ان تک پہنچا دوں گا۔ پھر وہ باپ سے رخصت ہو کر پری بانو کے پاس آیا اور باپ نے کہا، اس کو بتا دیا۔ پری بانو پہلے تو دیر تک احمد کو پیار کرتی رہی، پھر کہنے لگی کہ وہ بدنصیب ساحرہ بادشاہ کو بہکاتی ہے اور ایسی ایسی چیزوں کی فرمائش کراتی ہے جن کی فرمائش سے پری تمہیں قتل کر دے۔ لیکن کیا معلوم ہے انہیں کہ پری بانو اپنے پیارے احمد کو کتنا چاہتی ہے اور ساری فرمائشیں پوری کر کے انجام کار انہی کے سر پر تباہی لائے گی۔ اس کے بعد اس نے شہزادی سے کہا کہ میں تمہیں ایک گیند دوں گی اور 4 گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ دروازے سے باہر نکل کر گیند کو زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چلے جانا، وہ تمہیں شیروں کے چشمے پر لے جائے گی۔ وہاں 4 شیر ہیں، 2 پہرے پر جاگ رہے ہیں اور 2 سو رہے ہوں گے۔ تمہیں دیکھ کر سوتے شیر بھی بیدار ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ گوشت کے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دینا۔ جب وہ کھانے میں مصروف ہو جائیں تو تم جلدی سے پانی لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے آنا۔ پھر اس نے ایک گیند احمد کو دی اور بکری منگا کر ذبح کی اور اس کے 4 ٹکڑے کرا کر گھوڑے پر بندھوا دیے اور احمد کو سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ احمد گیند کے پیچھے شیروں کے چشمے پر جا پہنچا۔ جوں ہی شیروں نے اس کو دیکھا، دوسرے شیروں کو بھی جگا دیا اور سب مل کر احمد کی طرف دوڑے۔ احمد نے گوشت کے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دیے اور جلدی سے چشمے سے مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سیدھا اپنے باپ کے محل پر پہنچا۔ پانی لے کر سامنے رکھ دیا۔ باپ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک تمہاری بیوی وفادار ہے۔ پھر احمد کو باعزاز مہمان رکھا اور خود خفیہ طور پر اس ساحرہ سے ملا اور کہنے لگا، شہزادہ تو شیروں کے چشمے کا پانی بھی لے آیا ہے اور اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ یہ سن کر ساحرہ بھی ڈر گئی اور کہنے لگی کہ شہزادے کی معشوقہ کوئی بہت ہی طاقتور پری ہے۔ اب آپ اس سے کہیے کہ مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کا قد 10 گز اور داڑھی 20 گز ہو، لیکن اس کا ایک بال بھی زمین پر نہ لگے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہوں اور مونچھیں کانوں پر لپٹی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ فرمائش پوری نہ ہو سکے گی، اور ضرور شہزادہ جن کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ بادشاہ نے بوڑھی ساحرہ کو رخصت کر دیا اور شہزادے کے پاس آیا، اس سے فرمائش کا ذکر کیا۔ شہزادہ باپ کی فرمائشوں سے تنگ ہو کر پری بانو کے پاس آیا اور حسب حال سنایا۔ پری بولی اور ہنسی، یہ فرمائش تو کچھ مشکل نہیں۔ ساحرہ نے جس شخص کا حلیہ بتایا ہے وہ میرا بھائی ہے، تم جاؤ گے، اسے ملوا دوں گی، امید ہے کہ انجام بھی قریب آ گیا ہے۔
پھر دونوں مہینہ بھر تک عیش و عشرت میں مشغول رہے۔ جب شہزادے کی روانگی کا وقت آیا تو پری بانو نے ایک انگیٹھی روشن کر کے کچھ پڑھا اور اپنے سر کا بال توڑ کر جلایا۔ اسی وقت ایک ہیبت ناک آدمی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جس کا قد 10 گز اور 20 گز کی بل کھاتی ہوئی داڑھی قریب تھا کہ شہزادہ غش کھا جائے، لیکن اس نے بڑے ضبط سے اپنے اوپر قابو حاصل کیا۔